ایجوکیشن کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ آپ پلیٹو کو جانتے ہوں گے جو ایک گریک فلاسفر تھے، اور اس کا بھی یہی خیال تھا کہ اگر آپ ایک آئیڈیل اسٹیٹ بنانا چاہتے ہو تو اس میں ایجوکیشن کو پروموٹ کرو، کیونکہ ان کا ماننا یہی تھا کہ بغیر ایجوکیشن کے، بغیر تعلیم کے آپ اپنے معاشرے کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ لیکن جو اس کا کنسیپٹ تھا ایجوکیشن کے بارے میں، وہ آج کل کے ایجوکیشن کے کنسیپٹ سے بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ وہاں پہ اسٹوڈنٹ کو ایک پرفیکٹ انسان بنایا جاتا تھا، کیونکہ اس کے ایجوکیشن کریئر میں بہت سے پیجز شامل تھے، اور ان پیجز سے جا کے، ان پیجز سے گزر کے جب ایک اسٹوڈنٹ اپنی تعلیم پوری کرتا تھا تو اس کے بعد اس کے پاس وزڈم زیادہ ہوتی تھی۔ ہم اگر پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں اور یہ کہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایک فلاڈ سسٹم ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ چند فیکٹس ہے اس کے بارے میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر 41% جو لوگ ہیں وہ الٹریٹ ہے۔ 41% لوگ تعلیم سے محروم ہیں اس ملک کے اندر۔ تو جب لٹریسی ریٹ 59% ہوگی تو اس سسٹم کو ہم کبھی یہ کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ یہ ایک سکسیسفل ایجوکیشن سسٹم ہے۔ اسی طرح ایک اور سروے ابھی جاری ہوئی جس میں پاکستان کے اندر 5 سال سے لے کے 16 سال کے درمیان جتنے بھی بچے ہیں، ان میں 20 ملین بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن سسٹم کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ دوسری اور بہت امپورٹنٹ بات، دیکھیں ٹیچر کی میں بہت ریسپیکٹ اور احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ بات، کیونکہ ٹیچر کی اپنی ایک ڈگنیٹی اور رسپیکٹ ہوتی ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ٹیچر ٹیچر ہی ہوتا ہے، مگر چند باتوں پہ اختلاف کی جا سکتی ہے، اور اسی کرٹیسزم کی، یعنی پازیٹیو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کے بیس پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ٹیچرز کو دیکھیں بی ایس سسٹم کے لیول کے اوپر، ہمارے بی ایس سسٹم میں زیادہ تر وہی ٹیچرز آتے ہیں جنہوں نے صرف ایم فل کی ہوتی ہے۔ اب یہی ٹیچرز جب آ کے آپ کے بی ایس کے اسٹوڈنٹس کو لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں تو کون سا بیوقوف انسان اس پہ یقین کر سکتا ہے کہ یہ جو ٹیچر مجھے پڑھائے گا یہ اسی لیول تک مجھے پڑھا سکتا ہے جو کہ ایک سٹینڈرڈ ہے، یا یہ اس لیول تک مجھے پڑھا سکتا ہے جس لیول تک ایک پی ایچ ڈی اسکالر آپ کو پڑھاتا ہے۔ اب ان میں مزے کی ڈیفرنس یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک پی ایچ ڈی اسکالر کو دیکھیں، اس کے پاس ایک وسیع دائرہ نالج کی ہوتی ہے، اور اسی دائرے کو یوز کر کے وہ جب آپ کو ایجوکیشن امپارٹ کرتا ہے، نالج امپارٹ کرتا ہے، تو اس سے اسٹوڈنٹس کی تھنکنگ بڑھ جاتی ہے۔ جبکہ ایم فل والے ٹیچرز کو آپ دیکھیں، اگر ایک بندہ اس نے ایم فل کی ہے اور وہ 7ویں سیمسٹر کے بچے کو پڑھا رہا ہے تو اس میں ڈیفرنس کیا ہوگی؟ اب ان کے اگر آپ کلاسز میں جائیں تو 15-20 منٹ 1 گھنٹے کی کلاس میں آسانی کے ساتھ ہنسی مذاق میں گزر جاتی ہے، ٹو بی آنیسٹ، اور بڑے رسپیکٹ کے ساتھ۔ جبکہ جو پی ایچ ڈی اسکالر ہوتا ہے وہ ہر روز کلاس میں آ کے آپ کو پڑھاتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، وہ جس طرح کلاس کو پریزنٹ کرتا ہے اس سے بچوں کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ اب تیسری سائڈ کو اگر ہم اٹھا کے دیکھ لیں اسٹوڈنٹس کی، ہم اگر اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک لفظ کہے اور اگر وہ کافی ہوگا تو وہ صرف اور صرف یوٹوپیا ہوگا۔ اسی یوٹوپیا میں رہ کے ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس اپنے عجیب قسم کے فلسفے ہوتے ہیں۔ اگر ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور یونیورسٹی یا کالج میں آ کے تو وہ صرف اور صرف ہوگا پڑھائی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس پڑھائی کو چھوڑ کے کسی اور ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں۔ پڑھائی کو چھوڑ کے وہ خیالی پلاؤ بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ اب پڑھائی بھی رہ جاتی ہے، اور جو یہ اپنے لیے گول سیٹ کرتے ہیں اس پہ بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے۔ اب ضروری نہیں کہ آپ ایک ایجوکیشن سسٹم میں آئیں تو آپ نے اسی سے اپنے فیوچر کو بنانا ہے۔ آپ ایجوکیشن سسٹم میں رہ کے اپنے لیے ایک اور فیوچر تلاش کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے
کہ یہ نہ پڑھائی کے رہ جاتے ہیں نہ کسی اور کام کے رہ جاتے ہیں. بعد میں جب یہ ملک کو کرٹیسائز کرتا ہے کہ حالات اس طرح ہے، ملک اس طرح ہے، جناب والا اس ملک کے لیے آپ کون سی پروڈکشن کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے لیے؟ اگر حالات ایسے ہیں تو حالات سے نمٹنے کے لیے آپ نے خود راستے ڈھونڈنے ہوتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. ہم اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ حالات اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے اب اس سسٹم میں جگہ ہی نہیں بن رہی. دیکھیں ہر اسٹیٹ کے لیے ایک مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں یہ بات obvious ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم پہ وہی بجٹ نہیں لگتی، وہی ان کے لیے پالیسیز نہیں بنتی جو کہ ہونے چاہیے. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فیس آپ ہی نے کرنا ہوتا ہے. تو ذرا ہمت کر کے بھی بہت سے چیزوں کو ڈھونڈا جا سکتا ہے، بہت سے چیزوں کو تلاش کیا جا سکتا ہے. میں آخر میں پھر کہتا ہوں بڑے ریسپیکٹ کے ساتھ، جو میں نے ٹیچرز کی بات کی اس کا میں خود بھی وٹنسڈ ہوں، آپ نے بھی اس چیز کو دیکھا ہوگا. اور سٹینڈرڈز کو سمجھ لیں، ہر چیز کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے. اسی سٹینڈرڈ تک جانے کے لیے، اسی سٹینڈرڈ تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو آپ کو اس سٹینڈرڈ تک پہنچا سکے. کیونکہ بعد میں ہماری ڈگریوں پہ ہمیں 10 روپے کے چھولے بھی نہیں ملتے. اللہ ہم سب پہ رحم کرے. تھینک یو.